چلیں نگاہی صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ قصر فاطمہ یعنی موہٹا گرلز میڈیکل کالج بنانے کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے، سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اچھا فیصلہ ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے، کیوں؟ بہت افسوس ہے، یہ غلط فیصلہ ہے۔ اور میڈیکل کالج کی عمارت کہیں بھی بن سکتی ہے، بہت بڑا کلچر سنٹر بن گیا تھا سندھ کا، پاکستان کا، ایک ایسا اور قائد اعظم کی یاد سے وابستہ ایک تہذیبی مرکز کو آپ نے کالج میں بدل دیا۔ کالج تو یہاں بے شمار عمارتیں موجود ہیں جہاں قائم کیا جا سکتا تھا، اور قائد اعظم کی یاد سے وابستہ چیزوں کو ظاہر ہے آپ نے کر لیا فیصلہ، اور میں اس فیصلے کو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ درست فیصلے پر میں کمنٹ کر سکتا ہوں اور میں کرٹیسائز بھی کر سکتا ہوں، مجھے آئین اجازت دیتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمام فریقین نے اس بارے میں رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ بے رضامندی جب کورٹ کہہ رہی ہے تو کون رضامندی کا اظہار نہیں کرے گا؟ مجھے بھی کہے گی تو میں بھی رضامندی کا اظہار کروں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میں انتہائی احترام سے، انتہائی ادب سے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی فریق جائے اعلیٰ عدالت میں، سپریم کورٹ میں جائے اور کہے کہ کلچرل سینٹر تھا، تہذیب کا مرکز تھا، اسے تہذیب کا مرکز رہنے دیا جائے۔ اور سندھ کی تہذیب کوئی ایسے نہیں ہے، ہم یہاں پر 5000 سال کی تہذیب لے کر بیٹھے ہوئے، ہماری نشانیاں مٹتی جا رہی ہیں، ہمارے قریب بڑے بڑے شہر جو ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں اب منصورہ کی کھنڈرات میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مونجے توڑوں کے کھنڈرات کیسے ہم تحفظ نہیں، ان کی حفاظت نہیں کر پائے؟ دلو رائے کے ٹھیڑ تھے ہمارے جامپور کے اوپر، وہ نام و نشان تک نہیں رہا ہے۔ بہت سی ایسی قدیم آبادیاں تھیں اور جو ہزاروں سال پرانی تھیں۔ اب سسی کو جس جگہ سے دریا میں اتارا گیا وہاں پر فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا تھا، اس جگہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس جگہ سے، اس مقام سے سسی نے بھٹا واہن میں اب سسی کو ان کی ماں نے یہاں سے دریا میں جو ہے بہایا تھا، اور وہ جگہ وہ پھر جا کر آئی یہاں بمبور میں، کراچی کے قریب آ کر نکلی تھی، رحیم یار خان سے چل کر کراچی تک آ کر نکلی تھی۔ وہ نشانیاں موجود تھیں، وہ نشانیاں مٹا دی گئی۔ وہ ماڑی کھڑی ہوئی ہے، گر جائے گی ایک دن۔ جس ماڑی میں، جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں سسی پیدا ہوئی تھی، میں نے خود دیکھی، وہ عمارت موجود تھی۔ تو کسی وقت وہ دیوار گر جائے گی، وہ نشانی بھی مٹ جائے گی۔ تو ہم اپنی نشانیاں مٹاتے جا رہے ہیں، دنیا ان کی حفاظت کرتے، دنیا کو دعوت دیتے۔ سسی کا نام لے اور کہیں کہ جناب سسی کو اس جگہ سے جو دریا میں اتارا گیا تھا، تو لوگ کیسے وہاں پہنچتے ہیں؟ لوگوں کو پورے پاکستان میں، پورے انڈیا میں، پوری ہر جگہ پر سسی ایک ناؤن فیکٹر ہے۔ آپ ان چیزوں کو پرزرو کریں کہ نہیں ان کو ہٹا دیں۔ اور قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح کے بعد فاطمہ جناح فلیگ اسٹاف ہاؤس میں رہی تھیں، اور اس جگہ پر یہاں محترمہ شری جناح رہی تھیں، آخری یہاں پر انتقال محترمہ شری جناح کا ہوا۔ اس کے بعد یہ جگہ جو ہے یہاں پر جھاڑیاں اگائی تھیں، یہاں پر کیکر اگائے تھے، جہاں پر جھینگر تھے، یہاں چمگادڑ تھے۔ میں نے ایک فیچر بنوایا تھا اور جس پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حالت ہے، تب اس کی رینوویشن اور اس کی بحالی کا کام شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد بحالی کا کام شروع ہوا۔ جب یہ بحال ہو کر ایک تہذیبی مرکز بن گیا، ہم نے کہا بھی ہٹاؤ یہاں پر، یہ کلچر ولچر نہیں چلے گا۔ تو کلچر نہیں چلے گا تو پھر آپ کے یہاں امن بھی نہیں ہوگا۔ آپ میوزک کو بند کر رہے ہیں، آپ تھیٹر کو بند کر رہے ہیں، آپ فلم کو بند کر رہے ہیں، آپ سینما کو بند کر رہے ہیں۔ اس شہر میں 200 سینما ہوتے تھے، اب 10 سینما بھی باقی نہیں رہے ہیں۔ تو لوگوں کی تفریح کے تمام دروازے بند کر دیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ اور وہی بات لگائی صاحب جو آپ بار بار کرتے ہیں کہ صرف آرٹس کونسل ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں پر مشاعرے، باقی آرٹس کونسل ہی ایک ایسی جگہ رہی ہے جہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں، نعتیہ مشاعرہ بھی پچھلے کل پرسوں ہوا ہے، اور جہاں پر اور تہذیبی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ صرف ایک مرکز کافی نہیں ہے، ایسے کراچی جیسے شہر کے لیے 100 مراکز ہونا چاہیے۔ یہاں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہاں وہاں وہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہاں یہ تھیٹر ہو رہا ہے، وہاں اسٹریٹ تھیٹر ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے یہاں پر جہاں پر ہر گلی میں، رام سوامی میں ہمارے اولڈ سلاوٹ رہتے ہیں جو پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ رن چھوڑ لائن کا علاقہ اور رام سوامی کا علاقہ وہ یہاں ان کا ہے، اور یہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ ہر گلی میں مشاعرہ ہو رہا ہے، ہر گلی میں تھیٹر ہو رہا ہے، ہر گلی میں اسٹریٹ کے آرٹسٹ جو ہیں وہ اسٹریٹ آرٹسٹ وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا تھا۔ اب امن ایک چیز، خوف رائج ہو گیا ہے، ڈر رائج ہو گیا ہے، دہشت رائج ہو گئی ہے، اسی کو اسپیس ہے اور کسی چیز کو اسپیس نہیں۔ کلچر کو اور آرٹ کو کوئی اسپیس نہیں۔ اور لگائی صاحب کلچر اور آرٹس کے ختم ہونے سے، ختم تو نہیں ہوا لیکن معدوم ہونے سے ہر بندہ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے۔ آج کل
صرف ایک ایکٹیویٹی رہ گئی ہے اپنے موبائل کو سکرول کرنا، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں رہ گیا؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ طبقہ ہے، کب تک یہ چلے گا؟ یہ نہیں چلے گا، انسان تھک جائے گا. تھک چکا ہے انسان بہت، ایک تو جسمانی طور پر تھک جائے گا، ذہنی طور پر تھک جائے گا، فریشنس نہیں ہے. آپ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہے. جب اسٹیج پر ڈرامہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر شریف بول رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ معین اختر موجود ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں رؤف لالا ہے، پتہ چلتا ہے کہ شکیل صدیقی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہم ذاکر مستانہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون آرٹسٹ بول رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں، ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. وہ نہیں ہے. اب ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، بس وہی ہے، اور تھک جائے گا، اکتا جائے گا انسان اس سے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.